الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ آج ہم جس تقریب کے اندر محفل کے اندر جمع ہیں، ختم قرآن پاک کی یہ تقریب ہے۔ اس مسجد کے اندر مختلف جگہوں پر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائی۔ وہ حفاظ صد مبارکباد ہیں جنہوں نے قرآن پاک پڑھا اور ان کے پیچھے سامعین نے سنا۔ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ایک پریکٹس اور ورکشاپ کا مہینہ ہے۔ روزے دار اللہ کے حضور کھڑے ہو کر 20 تراویح پڑھتے ہیں۔ اس میں مشقت بھی ہوتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے، روزے کے لیے اس تراویح کو پڑھا جاتا ہے، اس کے اوپر عمل کرتا ہے، اگلے دن روزہ رکھتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ کھانے پینے سے اور اپنی بیوی سے ملاپ کرنے سے رب تعالیٰ نے حرام رکھا ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ اب یہ مسلمان چاہے جتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، اس کا ایمان جتنا بھی کمزور کیوں نہ ہو، جب روزہ رکھ لیتا ہے تو کھانے پینے کے قریب نہیں جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب تعالیٰ نے جز وقتی اس کے لیے یہ کھانا پینا حرام کر رکھا ہے، صرف غروب آفتاب تک، اس کے بعد حلال ہے۔ تو جب یہ دن کے اندر کھانے پینے سے باز آتا ہے تو رب تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ حکم بھی ہے کہ وہ چیزیں جو ابداً حرام کر رکھی ہیں ان سے بھی باز آئے۔ یہ جز وقتی حرام ہے، کھانا پینا ایک وقت کے لیے، غروب آفتاب تک کے لیے حرام ہے، لیکن جھوٹ بولنا ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ غیبت، کسی کو دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں برا سوچنا، حسد کرنا، بغض کرنا، یہ تمام چیزیں ہمیشہ کے لیے حرام ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ مسلمان اللہ رب العزت کے اس حکم کو تو مانتا ہے، چاہے تنہائی ہو کبھی نہیں کھائے گا، کبھی نہیں پیے گا، اسے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، لیکن پانی کا گھونٹ اپنے گلے سے نہیں اتارے گا، کیونکہ اللہ نے حرام کر رکھا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ دوسری چیزیں بھی تو رب تعالیٰ نے حرام کر رکھی ہیں، ان سے ہم کیوں نہیں باز آتے؟ ہم اس سے کیوں نہیں رکتے؟ یقین جانیے، جب اللہ رب العزت کے ان بقیہ احکامات کے اوپر ہم عمل کریں گے تو ہماری زندگیوں کے اندر ایک تبدیلی آئے گی۔
خوشگواری آئے گی. 20 روزہ 20 رکعت تراویح ہر روز پڑھتا ہے، یہ اضافی ایک نماز ہے، ہر روز ادا کرتا ہے، پابندی سے ادا کرتا ہے، لیکن دن کے اندر 5 نمازیں جو فرض کر رکھی ہیں ان کے قریب نہیں جاتا. اللہ رب العزت نے برکت کے رزق میں برکت کے کچھ اسباب رکھے ہیں، ان میں سے پہلا دروازہ وہ نماز ہی ہے. اگر ہم نمازوں کی پابندی شروع کر دیں، ان کو وقت پر ادا کرنا شروع کر دیں، تو ہمارے رزق میں دن بدن آپ دیکھیں گے کہ بڑھوتری ہو رہی ہے، اضافہ ہو رہا ہے. ہم جاتے ہیں پیر فقیروں کے پاس کہ جی میرے کاروبار میں کچھ بندش آ گئی ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے، کسی نے جادو کر دیا، تعویذ کر دیا. ایسا کچھ نہیں ہے، ہم خود اللہ سے دور ہو چکے ہیں، اس وجہ سے ہمارے رزق سے برکت اٹھا لی گئی. اللہ رب العزت کا فرمان ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آپ اپنے اہل سے نماز کا حکم کریں اور ثابت قدم رہیں. نماز کا حکم اور اس نماز کو ادا کرنا یہ ہم پر لازم ہے، لیکن دیکھا کیا جاتا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر اولاد بے نمازی ہے، اس سے کبھی نہیں کہتے کہ نماز کی طرف آؤ. گھر کے ہم ہی بڑے ہیں، کوئی دنیاوی اگر نقصان ہو رہا ہو تو وہاں پر جو گھر کا سربراہ ہے وہ حکم چلاتا ہے اور اس نقصان کو ہمیشہ نہیں کرنے دیتا. ایک دفعہ ہو گیا تو بچوں کو وارننگ دی جاتی ہے کہ آئندہ یہ نہیں کرنا، لیکن اس ایک دین کا نقصان ہمیشہ کے لیے وہ کر رہا ہے، لیکن اس کو کبھی دعوت نہیں دیتے. ان کے بارے میں ہم سے پوچھ گچھ ہوگی، ہم سے سوال ہوگا، ہم گھر کے بڑے ہیں. تو اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو نمازی بنائیں، نماز کا ان کو حکم دیں اور نماز کی طرف ان کو لائیں. دیکھیں ہمارے گھر میں برکتیں کیسے ہوتی ہیں. دوسرا دروازہ کون سا رکھا ہے رب تعالیٰ نے؟ وہ ہے استغفار کا. کثرت سے استغفار جب تک انسان کرتا رہتا ہے، اللہ رب العزت رزق کی بہاریں اس کے اوپر فرماتے ہیں. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، ہمارے رزق میں کتنی برکت ہوتی ہے. عام مہینوں کی بنسبت اس مہینے میں خوب خرچہ کرتے ہیں، برکت ہی برکت ہوتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس مہینے میں چونکہ اعمال ہم سے سرزد ہوتے ہیں، ہم اعمال میں لگ جاتے ہیں، اس لیے ہمارے رزق میں برکت ہوتی ہے. آپ اندازہ کریں اگر یہ پورا سال ہمارے اعمال جاری رہیں تو ہمارے رزق میں کتنی برکت ہوگی. نمازوں کا اہتمام ہو رہا ہے، تہجد کا اہتمام ہے، نوافل کا اہتمام ہے، اور قرآن پاک کی خوب سے خوب تلاوت ہو رہی ہے. یہ سب برکتیں ہیں. تو جس طرح رمضان شریف کے اندر ان اعمال کا ہم اہتمام کرتے ہیں، تو رمضان کے علاوہ مہینوں میں بھی اگر کریں گے تو یقیناً ہمارے رزق میں برکت ہوگی، خوشحالی ہوگی، تنگ دستی ختم ہوگی، اور جو ذہنی تناؤ اور ٹینشن ہے یہ ختم ہوگی. لیکن ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم اس مہینے میں خوب سے خوب نیکیاں کماتے ہیں، اور یقیناً یہ ایک انبار لگتا ہے. تراویح کی ایک رکعت کے اوپر رب تعالیٰ 1500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. ایک رکعت کے اوپر، صرف ایک قیام کے اوپر. سجدے کی بات تو الگ ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ 20 رکعت جب تراویح ہم پڑھتے ہیں تو کتنے ہزاروں نیکیاں ہم جمع کر لیتے ہیں، لیکن پھر ان نیکیوں کو ہم بچا کے نہیں رکھتے. رمضان شریف کا مہینہ گزرتا ہے تو ہم پھر برائیوں میں اور نافرمانیوں میں لگ جاتے ہیں. یہ ایسا ہی ہو گیا کہ جیسے کسی تھیلے کے اندر کوئی قیمتی چیز ڈال دی جائے اور پھر اس کے نیچے سوراخ کر دیا جائے. یہ گناہ، یہ نافرمانیاں یہی سوراخ ہیں. پھر وہ نیکیاں اس سوراخوں سے ایسی نکلتی ہیں کہ تھیلا خالی ہو جاتا ہے، تھیلے میں کچھ نہیں رہتا. تو ہمارے نامہ اعمال میں بھی پھر کچھ نہیں رہتا. تو کثرت سے استغفار کرنی ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. آپ کہہ دیجئے کہ اپنے رب سے خوب
استغفار کیجئے۔ بس میں تم سے کیا کہتا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا ہے، اپنے رب سے استغفار کرو، انہ کان غفارا، وہ بڑا بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آسمان سے موسلادھار بارش نازل فرمائیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، صرف یہی نہیں، تمہاری اولادوں میں اور تمہارے اموال میں بڑھوتری فرما دیں گے۔ لیکن ہم استغفار کی ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام کو اگر کر لیں تو بڑی بات ہے، ورنہ ہم اس سے بھی خالی ہوتے ہیں۔ نمازوں کے بعد تسبیحات کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ دن رات کے جو گناہ ہو چکے ہیں ان گناہوں کے اوپر کوئی استغفار نہیں ہے، تو کم از کم ایک ایک تسبیح تو کر لیں۔ جتنا استغفار کریں گے اتنے ہمارے گناہ ہمارے نامہ اعمال سے مٹیں گے، اور جب نامہ اعمال ہمارا گناہوں سے خالی ہوگا تو رب تعالیٰ ہمیں اپنا مقرب بنائے گا۔ تیسرا دروازہ تقوی کا ہے۔ تقوی بھی اگر اختیار کریں گے تو اللہ رب العزت تقوی اختیار کرنے والوں کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اپنا ولی بنا لیتے ہیں۔ اور اعمال بھی اگر مقبول ہیں تو وہ متقی لوگوں کے اعمال مقبول ہیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ پاک متقی لوگوں کے اعمال قبول کرتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اور جو تقوی اختیار کرتا ہے رب تعالیٰ ان کے گناہوں کو بالکل ختم فرما دیتے ہیں، دفع دور فرما دیتے ہیں۔ تو اپنے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں جمع کرنی ہیں، اور جو گناہ یا نافرمانیاں ہم نے اپنے نامہ اعمال میں جمع کی ہیں ان کو مٹانا ہے، ختم کرنا ہے۔ تو تقوی کوئی مشکل چیز نہیں ہے، تقوی کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ تقوی نہ کرنے کا نام ہے، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، دھوکہ نہیں دینا۔ تو تمام وہ چیزیں جو منہیات ہیں ان سے انسان جب رک جاتا ہے تو یہ متقی شخص بن گیا۔ اس کے لیے کوئی لمبے چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں اس کو، ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے بہت سارے اس کو وظائف کرنے پڑیں گے تو یہ متقی شخص بنے گا۔ منہیات سے رک گیا، یہ اپنے آپ کو اس نے بچا لیا۔ میرے دوستو، اس روزمرہ زندگی کے اندر جو زندگی ہم نے گزارنی ہے ان منہیات سے اپنے آپ کو بچا کے گزارنی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ کہنے لگے کہ امیر المومنین، جیسے جھاڑی دار رستہ ہو تو آپ اس رستے سے کیسے گزرتے ہیں؟ فرمایا کہ اپنے آپ کو بچا کے، اپنے کپڑوں کو بچا کے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کانٹے لگ جائیں اور تکلیف ہو یا جسم پہ لگ جائے۔ فرمایا کہ یہی تقوی ہے کہ اس زندگی کو ہم گزار لیں اپنے آپ کو ان منہیات سے، جو رب تعالیٰ نے جن چیزوں کو منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچا کے، یہی تقوی ہے، یہی تقوی ہے۔ اور میں نے کہا کہ متقی شخص وہ رب تعالیٰ کا ولی ہے، رب تعالیٰ کا ولی ہے۔ کعب بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزر چکے ہیں، ان کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہمارے محلے میں ایک فاسق فاجر شخص ہے، شبابی کبابی شخص ہے، ہمارا محلہ اس کی وجہ سے بڑا بدنام ہو چکا ہے، ایسا کریں کہ اس شخص کو ہمارے گھر سے، ہمارے محلے سے نکلوا دیں۔ اور ظاہر ہے کسی محلے میں اچھا شخص آتا ہے تو اس کی وجہ سے محلہ اچھا شمار ہوتا ہے، اور اگر کوئی برا شخص اس محلے میں رہنے لگے تو وہ محلہ کیا، وہ کالونی ہی برے لوگوں سے مشہور ہو جاتی ہے۔ کعب بن دینار رحمہ اللہ چند لوگوں کے ساتھ اس شخص کے دروازے پر گئے، فاسق فاجر تو تھا ہی، اس سے کہا کہ بھی تم اس محلے کو چھوڑ دو، یہ محلے والے تم سے بڑے تنگ ہیں۔ تو وہ کہنے لگا میرا اپنا گھر ہے، کیوں چھوڑ دوں؟ فرمایا کہ اچھا چھوڑتے نہیں تو اس کو بیچ دو، اہل محلہ خرید لیں گے تم سے۔ کہا کہ میں اس کا مالک ہوں، تم کون ہوتے ہو مجھے میرا گھر بکوانے والے، چلے جاؤ یہاں سے۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ جاتے ہوئے کہنے لگے اچھا اگر تم اس گھر کو نہ چھوڑتے ہو نہ بیچتے ہو
تو میں تمہارے لیے بد دعا کروں گا. یہ کہہ کر چلے گئے. رات اللہ کے حضور جب مناجات کرنے لگے تو اس شخص کے بارے میں خیال آیا, اسی فاسق فاجر شخص کے بارے میں دل میں خیال آیا. غیب سے آواز آئی, اے مالک اس فلاں شخص کے لیے بد دعا مت کرنا, وہ تو ہمارا ولی ہے. مالک بن دینار رحمہ اللہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے, اے مالک تجھے کیا ہو گیا ہے, تو اللہ کے ولیوں کے لیے بد دعائیں کرتا پھر رہا. اگلا دن جب ہوا, انہی لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر اس شخص کے دروازے پر, اس شخص نے جب دروازے کی کیواڑوں سے دیکھا کہ مالک پھر آ رہے ہیں, دروازہ کھولا اور پہلا سوال یہی, کیا تم مجھے میرے گھر سے نکالنے کے لیے آئے ہوئے؟ لیکن آج تبدیلی یہ تھی کہ کل اس کا لہجہ کچھ اور تھا, آج بالکل عاجزانہ لہجہ تھا. مالک بن دینار رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ اللہ کے بندے, ہم کون ہوتے ہیں تجھے تیرے گھر سے نکالنے والے؟ میں تو تم سے صرف ایک سوال کرنے آیا ہوں, مجھے یہ بتا دو کہ یہ اہل محلہ کہتے ہیں کہ تو فاسق فاجر شخص ہے, شرابی شخص ہے, لیکن اللہ کی طرف سے مجھے یہ منادی سنوائی گئی کہ تو اس کا ولی ہے, یہ ماجرا کیا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا, یہ اہل محلہ سچے ہیں اور آپ کو جو آواز سنوائی گئی وہ بھی سچی تھی. میں فاسق فاجر تھا, اللہ کا نافرمان تھا, لیکن کل جب آپ نے مجھ سے یہ کہا کہ میں تمہارے لیے بد دعا کروں گا, میں آپ کو پہچانتا ہوں, جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے ولی ہیں, تو میں ڈر گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے میرے لیے بد دعا کی تو میں تباہ و برباد ہو گیا, میری دنیا تو جو تباہ ہے ہی, آخرت بھی تباہ ہو جائے. تو میں نے اپنے رب سے سچے دل سے توبہ کر لی ہے, میں نے اپنے رب سے سچے دل سے توبہ کر لی ہے, اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سچے دل سے توبہ کرنے پر رب تعالیٰ اس شخص کو اپنا محبوب بنا رہے ہیں, اس کو اپنا ولی بنا رہے ہیں. ولی کے معنی ہی دوست کے ہیں. تو میرے دوستو, یہ ولایت ہمیں بھی مل سکتی ہے, لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے احکامات کو پورا کرنے والے بن جائیں اور جو منہیات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا لیں. جو اللہ کا ولی ہوتا ہے, جو متقی شخص ہوتا ہے, وہ اللہ کا حق بھی پورا کرتا ہے, والدین کا حق بھی پورا کرتا ہے, اہل محلہ دوست احباب کے حقوق بھی پورے کرتا ہے. آج ہم اپنی نظر میں تو بڑے متقی ہیں, لیکن ہمارے بارے میں اگر کوئی دوسرا بتائے تو وہ ہمیں ہمارے بارے میں بتائے گا کہ یہ کیسا شخص ہے. اپنی زبان سے متقی کہنے والا متقی نہیں ہوتا, ہمارا عمل بتاتا ہے کہ ہم کیسے ہیں. ہمارے عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو. نمازیں تو ہم بہت خوب پڑھتے ہیں لیکن حقوق ادا نہیں کرتے. پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں یہ ہم نے کبھی پوچھے ہی نہیں. ہم نے وہ حقوق سمجھ لیے جو ہمارے ذہن میں آ گئے. شریعت نے جو حقوق بتائے ہیں ان حقوق کی ہمیں پرواہ ہی نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پڑوسیوں کے اتنے حقوق بتلائے گئے, مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو وراثت میں حصہ بھی مل جائے. آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہمارے پڑوس میں جو رہنے والے ہیں ہمیں ان کا نام تک نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کون ہے. یہ پڑوسیوں کے حقوق ہیں. کیا ہم نے کبھی اپنے اہل محلہ میں جا کر دیکھا, معلوم کیا کہ وہ 2 وقت کا کھانا بھی کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے؟ ہم سے پوچھ گچھ ہوگی, ہم سے سوال ہوگا. تو میرے دوستو, تیسرا دروازہ جو ہے وہ تقوی کا ہے. جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرماتے ہیں, برکتیں عطا فرماتے ہیں. اور چوتھا ایسا دروازہ ہے کہ جو عام ہے, چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے, اس کو جو بھی اپنائے گا اس کے رزق میں بڑھوتری ہوگی. اور وہ کیا ہے؟ کسب معاش, محنت. اپنے کاروبار میں جو شخص بھی کرے گا اس کے کاروبار میں اضافہ ہوتا ہے. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, لیکن وہ بھی دیانتداری کے ساتھ. آج بددیانتی ہمارے اندر آ گئی ہے, تو اس وجہ سے ہم جتنی بھی محنت کر رہے ہیں وہ محنت ہماری رائے گاہ جاتی ہے. آج ایک مسلمان سے مسلمان چیز خریدتے ہوئے ڈرتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے دھوکہ دے دے, اس لیے کہ قسم اور قرآن ایسے اٹھائے جاتے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں.
یہ آپ کے لیے ہے بس. جتنا آپ کہہ رہے ہیں اتنی کی تو آئی بھی نہیں ہے. یہ میں صرف آپ کو دیکھ کر یہ چیز دے رہا ہوں. تو میرے دوستو یہ کیا ہے؟ غیر مسلموں کی ہم مثالیں دیتے ہیں لیکن اپنے گریبان میں کبھی نہیں جھانکتے کہ ہم کیا ہیں. یہ معاشرہ افراد سے ہی بن رہا ہے. ہر ایک اپنے آپ کو درست کر لے تو معاشرہ درست ہو جائے, لیکن ہم اپنے آپ کو تو سدھارتے نہیں ہیں, دوسرے کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں, کبھی اپنے حکمرانوں پر اور کبھی تاجروں پر. لیکن جتنا ہمارے بس میں ہے بددیانتی وہ ہم کرتے ہیں, اس سے ہم باز نہیں آتے. اپنے گریبان میں کبھی جھانکتے نہیں, اپنے آپ کو کبھی درست نہیں کرتے. مسلمان تو وہ ہے کہ جو کھڑا ہو بالکل. آج غیر مسلم سے جا کر چیز خریدو تو بلا دھڑک آپ چیز خریدتے ہیں کہ یہ دھوکہ نہیں رہے گا, جائز جو ہے منافع رکھے گا. اور اسی جگہ دوسرا مسلمان ہے تو ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ کہیں اس نے یہ چیز مجھے مہنگی تو نہیں دے دی. پھر برکتیں کہاں ہوں گی؟ ہماری تجارت کے اندر جھوٹ شامل ہو گیا ہے, دھوکہ شامل ہو گیا ہے, اس وجہ سے برکتیں اٹھ گئی. ایک میں واقعہ سنایا کرتا ہوں, سنا کر بات کو ختم کرتے ہیں. اور یہ واقعہ والد صاحب سنایا کرتے تھے کہ ہندوستان کے اندر ایک شخص کسی بنیے کے پاس کام کرتا رہا اور کافی مہینے اس نے وہاں پر کام کیا. جاتے ہوئے اس بنیے سے کہنے لگا کہ صاحب میرا جتنا بھی حساب کتاب ہے وہ مجھے دے دیں, میں گھر جانا چاہتا ہوں. تو اس بنیے نے کہا کہ کتنا حساب کتاب؟ 1 مہینے کی تیری تنخواہ ہے, لے کر چلے جاؤ. وہ کہنے لگا میرے تو 1.5 پونے 2 سال میں نے جو ہے آپ کے پاس کام کیا ہے اور آپ 1 مہینے کی تنخواہ کی بات کر رہے ہیں. کہا کہ اپنا گواہ لاؤ. گواہ اس کے پاس کوئی نہیں. تو کسی نے اس شخص کو مشورہ دیا کہ فلاں جگہ چلے جاؤ, وہاں ایک شخص بیٹھا ہے, ایک شخص رہتا ہے, وہ اس کا گرو ہے, اس سے جا کر کہو وہ تمہیں یہ پیسے دلوا دے گا. یہ اس کے پاس چلا گیا. اس نے ایک چٹھی لکھ کر دی, کہا کہ یہ اس کو جا کر دے دینا. جب اس نے وہ چٹھی اس کو دی تو وہ بنیا اندر گیا, تجوری سے سارے پیسے نکال کر اس نے لا کر اس کو دے دیے کہ یہ تمہارے اتنے مہینے کی تنخواہ ہے, تم چلے جاؤ. اب یہ مسلمان اس سے کہنے لگا کہ صاحب اس چٹھی میں کیا لکھا ہے؟ کہا کہ تمہارا کام ہو گیا ہے, تم چلے جاؤ, تمہیں اس سے کیا غرض؟ کہا کہ نہیں, مجھے آپ ضرور بتائیں, مجھے یہ بتائیں کہ اس چٹھی میں کیا ہے. میں نے آپ کی منتیں سماجت ہر چیز کر لی, آپ مجھے تنخواہیں نہیں دے رہے تھے اور اس چٹھی کو پڑھ کر آپ نے فوراً تنخواہ دے دی. اس نے کہا کہ اچھا پوچھتے ہی ہو تو اس میں کیا لکھا ہے؟ تو وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں. اس چٹھی کے اوپر لکھا ہے کیا تم مسلمان ہو گئے ہو؟ بس یہ ایک جملہ تھا. آج ہمارا حال یہی ہو چکا ہے. اس پہ کیا جملہ لکھا تھا؟ کیا تم مسلمان ہو چکے ہو؟ میرے دوستو انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہمارا مسلمان یہاں تو کیا دوسرے ممالک میں بھی جاتا ہے تو اپنی اس روش سے, اس طرز عمل سے باز نہیں آتا. پھر برکتیں کہاں ہوگی؟ اللہ کی رحمتیں کہاں نازل ہوں گی؟ تو یہ مہینہ ہے اللہ رب العزت کو منانے کا کہ ہم اپنے رب کو منائیں جو ہمارے رب تعالیٰ روٹ چکے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اوپر ایسی امراض مسلط ہو گئی ہیں جن کا ہم نے نام تک نہیں سنا تھا. یہ رب تعالیٰ کی ناراضگی ہے. رو کے رب تعالیٰ کو منانا چاہیے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الہ العالمین ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ دن کے اجالے میں جو کیے معاف فرما. یا اللہ جو رات کی تاریکی میں کیے معاف فرما. یا اللہ جو محفلوں میں کیے معاف فرما. یا اللہ جو کر کے بھول گئے وہ بھی معاف فرما. یا اللہ جو جان بوجھ کے کیے معاف فرما. یا اللہ جو نادانستگی میں یا اللہ کیے وہ بھی معاف فرما.
یا اللہ ہمیں گناہوں سے پاک صاف فرما دیجئے، یا اللہ ہماری کامل مغفرت فرما دیجئے، یا اللہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان بدبختوں میں ہمارا شمار ہو جائے جن کی مغفرت نہیں ہوئی، یا اللہ ہماری کامل مغفرت فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو پاک صاف کر کے یا اللہ نیکیوں سے بھر دیجئے، نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دیجئے، یا اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے یا اللہ تبدیل فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم عاجز بندے ہیں، گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، یا اللہ بندے تو آپ ہی کے ہیں، امتی تو آپ کے محبوب کے ہی ہیں، یا اللہ ہم پر نظر کرم فرما دیجئے، یا اللہ اپنی رحمت کی چادر ہم پر ڈال دیجئے، یا اللہ اپنی آغوش میں ہمیں لے لیجئے، یا اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، یا اللہ اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا لیجئے، یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو یا اللہ ہماری مغفرت نہ ہوئی ہو اور ہم ایسے ہی دنیا سے رخصت ہو جائیں، یا اللہ جس کی بدولت کل قیامت والے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہمیں پیشی سے روک دیا جائے، دیدار سے روک دیا جائے، یا اللہ ہم نے اس دنیا کے اندر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، یا اللہ ہماری آرزو ہے، ہماری تمنا ہے کل قیامت کے حضور ہم آپ علیہ السلام کا دیدار کریں، یا اللہ ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمیں کہیں روک نہ دیا جائے، یا اللہ اسی بدبختی سے ہماری حفاظت فرمائیے گا، یا اللہ اسی بدبختی سے ہماری حفاظت فرمائیے گا، یا اللہ آپ علیہ السلام کے دست مبارک سے حوض کوثر پینا نصیب فرمائیے گا، یا اللہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج آپ میرے بھائیوں تم پر کوئی ملامت نہیں، یا اللہ یہی مجدہ ہمارے لیے بھی سنوا دیجئے، یا اللہ ہمارے لیے بھی آپ اعلان فرما دیجئے کہ اے میرے بندو میں نے تمہیں معاف کر دیا، یا اللہ ہماری کامل مغفرت فرما دیجئے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے دوست احباب کی مغفرت فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما دیجئے، یا اللہ ہم سے جتنے بھی ٹوٹے پھوٹے اعمال ہوئے یا اللہ ان کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائیے گا، یا اللہ جو ہم سے کوتاہیاں ہو گئیں جس طرح اس رمضان المبارک کا حق تھا ہم حق ادا نہیں کر سکے، یا اللہ ان کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ بقیہ جو ایام ہیں اپنی مرضیات کے مطابق یا اللہ جس طرح اس رمضان المبارک کا حق ہے ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے، یا اللہ جن حفاظ نے قرآن پاک کو پڑھا اس پڑھنے میں جو کمی کوتاہی ہو گئی اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجئے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجئے، یا اللہ اس قرآن پاک کی برکتوں سے اس کے وسیلے سے یا اللہ ہمارے حال پر رحم کا معاملہ فرما دیجئے، یا اللہ آج کل یہ جو وبا چلی ہے کرونا وائرس کی یا اللہ اپنے فضل سے اس کو دفع دور فرما دیجئے، یا اللہ مسلمانوں کو اور انسانیت کو اس سے بچا لیجئے، یا اللہ ہماری اس سے حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ اس میں جو مبتلا ہو گئے یا اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے، اور یا اللہ جو محفوظ ہیں ان کو آئندہ بھی محفوظ فرمائیے گا، یا اللہ ان کو آئندہ بھی محفوظ فرمائیے گا، یا اللہ جو مانگ سکے عطا فرما دیجئے، جو نہیں مانگا لیکن ہمارے حق میں بہتر ہے یا اللہ وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ہمارے مدرسے کے خادم جبرائیل ان کی پھپھی کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے خصوصی دعا کریں، اللہ پاک ان کی کامل مغفرت فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔